ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے ایسا کرنے پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو جاتے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے۔ تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ادھر ہی گزرا۔ بالآخر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرا لیں۔ یہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب عمالقہ کی حدود میں پہنچے تو ان کی قوت و طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جہاد کے اس حکم پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ میدان تیہ جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اللہ کریم نے بادل کو ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت چلتا رہتا اور سائبان بن کر ان کو سورج کی گرمی سے بچاتا تھا۔ رات کو آگ کا ایک ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ چلتے تھے اور ان کے کپڑے نہ پھٹتے تھے اور نہ پرانے ہوتے تھے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ کریم نے ان پر ایک سفید باریک بادل بھیج دیا جو انہیں گرمی سے بچاتا تھا اور نور کا ایک ستون بنا دیا کہ رات میں جب چاند نہ ہو تو انہیں روشنی دیتا رہے۔ من و سلوہ کا نزول بھی میدان تیہ میں ہی ہوا۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو کے حساب سے اترتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہو۔ امام بخاری حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں تو اس من کی مٹھاس نے مار ڈالا ہے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں گوشت کھلائے۔ تو اللہ کریم نے ان پر سلوہ یعنی بٹیر کی شکل کا ایک پرندہ نازل فرمایا۔ تفسیر فیوض الرحمن میں ہے کہ جب اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو غربت کی سزا دی تو عین اس غم میں رحمت سے بھی نوازا اور انعامات فرمائے، سروں پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ جیسے بہشتی طعام بھجوائے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھیں، باقی ہر روز پہنچتی، جمعے کو 2 گنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو مگر 1 دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ اس سفر میں نہ تو ان کے بال لمبے ہوئے، نہ ناخن بڑھے، نہ ہی کپڑے پھٹے اور نہ ہی کپڑے میلے ہوئے۔ جو صغیر لڑکے تھے چھوٹے، جو بڑھتے تھے تو کپڑے بھی جسموں کے ساتھ
بڑھتے چلے جاتے تھے، سورج بھی اپنی تلخی سے باز رہا۔ اللہ کریم کی کشادہ قلبی کے بارے میں تفسیر الخازن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی تو نے مجھے کامل نعمتیں عطا فرمائی اور مجھے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ تیری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا تیری طرف سے ایک نعمت ہی ہے۔ تو اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تم نے سب سے بلند علم سیکھا ہے اور مجھے میرے بندے کی جانب سے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ یقین رکھے کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ میری جانب سے ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے شکر سے عاجز ہونے کے اعتراف کو بھی شکر ہی قرار دیا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جیسے بنی اسرائیل کا ہوا کرتا تھا۔ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں خدایا، نہیں خدایا، نہیں خدایا، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا سنو، بنی اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا جاتا۔ اب یا تو وہ دنیاوی رسوائی منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے یا آخرت کی رسوائی کو منظور کرے، لیکن تم سے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس طرح ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، پھر جمعہ دوسرے جمعہ تک کفارہ بن جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی کبھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے اور پھر تو نہ کرے لیکن بھلائی لکھی جاتی ہے، اور اگر کر بھی لے تو 10 بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ تم بنی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو، باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی کوئی ہلاک ہو تو سمجھو کہ یہ خود ہلاک ہونے والا ہی تھا۔